اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی، پروگرام صبح غم۔ آج 28 اکتوبر ہے، 14 محرم ہے اور بدھ کا روز ہے۔ سب سے پہلے میں ان ایام کی تعزیت پیش کروں گا تمام مومن و مومنات، مسلمات کی خدمت میں، اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ عالیہ میں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی ابتدا پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا، حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا، اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت، أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته، فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين، اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ ہر عبد بیمار ہے اور شام کا بازار ہے، اور شام کا بازار ہے، تازی خانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازی خانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، عمر بھر عابد کے زخموں، عمر بھر عابد کے زخموں کی کلی روتی رہی، تازی خانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی
کربلا، ہر قدم تازہ جفا ہے بادشاہ کربلا، درمیاں طوق و رسم کے، درمیاں طوق و رسم کے زندگی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، یوں ملے عابد کو صدمے کے سفر کے بعد بھی، یوں ملے عابد کو صدمے کے سفر کے بعد بھی، جسم بھی روتا رہا اور جسم بھی روتا رہا اور روح بھی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، یوں چلی باد خزاں گلشن پہ آفت آ گئی، یوں چلی باد خزاں گلشن پہ آفت آ گئی، سارے گل چپ ہو گئے پر، سارے گل چپ ہو گئے پر ایک کلی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، دست شہ پہ ہو گیا خاموش ایک تشنا دہن، دست شہ پہ ہو گیا خاموش ایک تشنا دہن، علقمہ کے لب پہ آ کر، علقمہ کے لب پہ آ کر تشنگی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، خیمہ سادات سے شعلوں کا اٹھنا تھا غضب، خیمہ سادات سے شعلوں کا اٹھنا تھا غضب، عمر بھر قسمت پہ اپنی، عمر بھر قسمت پہ اپنی روشنی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، دیکھ کے شاہدی کو داغ اکبر گل پیرہن، دیکھ کے شاہدی کو داغ اکبر گل پیرہن، قلب کے ہمراہ نیزے، قلب کے ہمراہ نیزے کی علی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، باد کربل آل احمد میں رہا حزن و ملال، باد کربل آل احمد میں رہا حزن و ملال، دور ہو کر آل احمد، دور ہو کر آل
احمد سے خوشی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی۔ باد سرور دائموں کاشف عجب تھی زندگی، باد سرور دائموں کاشف عجب تھی زندگی، آل پر آل نبی کی، آل پر آل نبی کی بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی، تازیانوں سے لپٹ کر بے کسی روتی رہی۔ جی ناظرین، آپ کی خدمت میں دعا اور نوحہ پیش کیا گیا۔ آج محرم کی 14 تاریخ ہے، اکتوبر کی 28 تاریخ ہے۔ ابھی اسٹوڈیو کی طرف سفر کرتے ہوئے بارش جو تھی وہ تیزی سے پڑ رہی تھی، اور اس کے علاوہ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے، تو خاص طور پر بچوں کی جو ہے وہ اس معاملے میں ضرور خیال رکھیے، کیونکہ جو ہے انفیکشن مختلف قسم کے وہ اس موسم میں ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اور بچوں کو جلدی سردی لگ جاتی ہے، تو کوشش کیجیے جب وہ باہر نکلیں تو کور کر کے ان کو نکالیں، اور خود بھی اپنا خیال رکھیں، کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے کا بھی امکان ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا۔ آج میکسیمم ٹیمپریچر جو ہے وہ 13 رہنے کا امکان ہے، اور اس کے علاوہ بارش جو ہے وہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہم بات کرتے رہے پچھلے دنوں کہ کربلا کے واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا۔ ناظرین، کربلا کے واقعہ سے ہم اتنی باتیں سیکھ سکتے ہیں، اتنے پہلوؤں کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ شاید اس کے لیے ہمارے پاس اتنے دن نہ ہو زندگی کے، اتنا ٹائم نہ ہو پروگرام کا، اور اتنی جو آورز ہیں وہ ہم اس کے اوپر بات کرنا بھی چاہیں تو بھی اس کے اوپر بات مکمل نہ ہو سکے۔ ایک کربلا کے واقعے کا ایک اور پہلو جو ہمیں جب ہم بیبیوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم ان کا ساتھ دینے والی بیبیوں کا، پاک بیبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، اس سفر کا ذکر کرتے ہیں جو بغیر مردوں کے ان کو کاٹنا پڑا، تو اس کے ساتھ ہمیں جہاں ہم بہت سی دوسری باتوں پر ناظرین غور کرتے ہیں کہ استقامت ان کی کیا تھی، ان کا جو صبر کا جو عالم تھا وہ کیا تھا، ساتھ ساتھ اگر ہم بیویوں کی بات کرتے ہوئے پردے کی بات نہ کریں تو یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ تو اس لیے آج تھوڑا سا جو آپ کی توجہ ہے، خاص طور پہ اپنی بہنوں کی جو توجہ ہے وہ میں پردے کے طرف جو ہے وہ کروانا چاہوں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بہنیں جو ہیں وہ ماشاءاللہ تمام مومنات جو ہیں وہ جو زینب کے پردے کا حق ہے وہ ادا کرتی ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ پردہ کس طرح سے کرنا چاہیے ایک عورت کو، اور کس طرح سے اپنے آپ کو چھپا کر اور ڈھانک کر رکھنا چاہیے، وہ اس کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کرتی ہیں۔ لیکن ایک ریمائنڈر کے طور پر آپ سے تھوڑی سی بات جو ہے پردے کے بارے میں کروں گی۔ سورۃ احزاب میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی چادروں کے گھونگھٹ لٹکا دیا کریں، زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ جب ایک عورت کا جب ایک بات کی جاتی ہے، ایک مستور کی بات کی جاتی ہے، تو تصور جو ہے وہ ایک چھپی ہوئی چیز کا آتا ہے، ایک ایسی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے خود جو حکم دیا ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی بنائی ہوئی مخلوق ہے جس کو چھپا لینا ہی بہتر ہے، اور اس کی عورت کی جو اہمیت ہے، عورت کا جو مرتبہ ہے، عورت کا جو مقام ہے، وہ پردہ کر لینے سے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ عام آپ اگر یہ غور کریں کہ ہم قیمتی چیزوں کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھتے ہیں، قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، ہم جو بہت ہی زیادہ خوبصورت کھانے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ لذیذ کھانے ہوتے ہیں، بہت ہی بیش قیمت چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو
پردے کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ عورت کی حیثیت، عورت کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس مغربی عورت سے جس کو ہم آج نام دیتے ہیں کہ یہ صحیح جو حقوق ہیں عورت کے، وہ اس طرح سے یہ ایک نمائندہ ہے ان کی، وہ اس کو بالکل جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے اسلام، اور پردے میں رہ کر، حیا میں رہ کر اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر مردوں غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو عیاں نہ کر کے عورت اپنے آپ کی ہی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اپنی ویلیو میں، اپنی قدر میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ حجاب لفظ جسے ہم عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ حجاب ایک ایسا لفظ ہے، اور عربی میں اس کو حجاب کہا جاتا ہے، اور پردہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ تقریباً ہم معنی ہیں، یعنی کہ ان دونوں کا مطلب ہے اوٹ، پردہ، حجاب، ستر، آڑ، حیا، شرم، گھونگھٹ، نقاب اور برقع وغیرہ، ان سب کو ہم ناظرین ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ان لفظوں کے جو کہ میں نے آپ کے سامنے جن کا بھی ذکر کیا، ان کے بے شمار معنی اور مفہوم ہیں۔ کسی بھی لفظ کو اٹھا لیجئے، چاہے وہ پردہ ہو، چاہے وہ حجاب ہو، چاہے وہ آڑ ہو، چاہے وہ حیا ہو، چاہے وہ گھونگھٹ ہو، ان سب چیزوں کے جو مقصد ہے، ان سب چیزوں کا جو مفہوم ہے وہ ایک ہی نکلتا ہے۔ عورت کا غیر مردوں کے سامنے سے، نامحرموں اور اجنبیوں سے اپنا ستر چھپانا اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا، یعنی کہ ڈھانک لینا، چھپا لینا، لپٹا لینا، بیسیکلی جو ہے پردہ یا حجاب کہلاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پردے کو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں کیونکہ ایک ماڈرن عورت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کم لباس میں ہے، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اسے ہم کہیں گے کہ ہم زمانہ جاہلیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں پردہ اور حجاب نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہود و نصارہ، یونانی، ایرانی اور ہندی معاشرے کے افراد اپنی تہذیبوں اور تقاضوں کے علمبردار تھے۔ ان کے ہاں مذہباً پردے یا حجاب کا کوئی تصور یا قانون موجود نہیں تھا، لیکن آپ اس زمانہ جاہلیت پر ایک نظر ڈالیں اور پھر اس کے بعد آنے والے اسلام پر ایک نظر ڈالیں، جس نے عورت کو ایک بہترین مقام دیا، جس نے عورت کو پردے کے اندر چھپایا، جس نے عورت کو پردے کے اندر ڈال کر اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کیا۔ اور جو اسلام ہے وہ مسلمانوں کے معاشرت اور تمدن کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق جو ہے احکامات اللہ تعالیٰ نازل کرتا گیا، اور حتیٰ کہ یہ طے پایا کہ مسلمانوں کے شرم و حیا اور ناموس کی پوری حد بندی کر دی جائے۔ ناظرین، حجاب کا لفظ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے، اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور ایک جو حجاب کا ایک مفہوم لیا جاتا ہے وہ موت کی صورت میں بھی آتا ہے کہ حجاب ہو جاتا ہے، پردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سے مفہوم ہیں، لیکن چونکہ ذکر ہم کر رہے ہیں اس وقت پردے کا، تو اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو آیت اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ دوبارہ آپ کو سامنے بتاؤں گی کہ اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، یا گھونگھٹ جو ہے اپنی چادروں کو اپنے ماتھے تک لٹکا لیں۔ مختلف طریقے سے اس کا ترجمہ اور تشریح کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورتیں اس آیت کے نزول سے قبل بھی چادر اوڑھا کرتی تھیں، لیکن کسی اور طریق پر آیت کریمہ میں چادر اوڑھنے کا ڈھنگ بتا کر اس کو شرعی پردہ قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ چادر اوڑھنا جو ہے وہ مسلمان عورتوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہیں ہمارے علماء کرام، انہوں نے اس طرح تفسیر بھی اس کی ہے اور اس کا مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ چادر سے اپنے آپ کو چھپا لینا، اور جب کسی حاجت کے لیے باہر نکلنا تو غیر مردوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر چھپا لینا کہ کوئی بھی کسی قسم کی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو غیر مردوں پر۔ زمانہ جاہلیت میں ہوا یوں کرتا تھا کہ پردے کا تصور تو نہیں تھا، کوئی شرعی حکم بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی قانون واضح تھا، لیکن اس زمانے میں خواتین لباس ایسا پہنتی تھیں کہ ان کی جو ظاہر آدھا حصہ جسم کا جو تھا وہ ڈھکا رہتا تھا اور آدھا حصہ کھلا رہتا تھا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی ممالک میں جو مغربی خواتین ہیں اس طرح سے کچھ جو لباس تھا ان کا اس طرح سے تھا۔ اور لیکن یہ افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس پردے کو بھول کر، جس کے لیے ہماری بیوی نے
جس کے لیے ہماری بیوی نے اتنی قربانیاں دیں، جس کے لیے ہماری بیوی نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اپنے بھائی کے اپنے بیٹوں کے چلے جانے کے باوجود بھی اپنے جو نانا کا جو دین تھا، دانا کے دین کا جو پردے کا حکم تھا، اس کو بچانے کے لیے وہ ہزاروں میل کا سفر طے کرتی رہیں، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے الفاظ سے جنگ کرتی رہیں. اور پھر اسی افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی بیوی کے پردے کو ہم نے نہیں بچایا، ہم نے اس کو صحیح طرح سے اس کا حق ادا نہیں کیا. آج ہم ماڈرنزم کے نام پر، آج ہم ایک ماڈرن عورت کے نام پر خود کو جو ہے وہ پردے سے دور رکھتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ قدیم روایات کا یا پرانی سوچ کا حامل نہ سمجھا جائے. اسلام وہ مذہب ہے جس نے حجاب کا حکم دیا، اور مسلمان وہ اولین قوم ہے جس نے باقاعدہ پردے کا جو ہے وہ رواج دیا. اصل میں ان تمام جو ہم نے آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد جو ہماری بیویوں کے پردے کی جو ہم نے مثالیں سنی اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پردے کا بچانے کا حکم دیا، اس کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پردے کا اصل مفہوم جو ہے وہ عورتوں اور معاشرے کو جو ہے وہ فتنے سے بچانا ہے. اپنے جسم کی نمائش کر کے اور اپنی زینت جو ہے وہ غیر مردوں پر کھول کر اپنے آپ کو نہ صرف جو مسلمان عورتیں ہیں وہ جہنم کی آگ میں دھکیلتی ہیں، بلکہ پورے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ نہ صرف وہ خود گناہ گار ہوتی ہیں، بلکہ چونکہ وہ اپنی جو عریانیت ہے اس کی وجہ سے معاشرے میں جو ایک بیلنس ہوتا ہے اس کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں. نہ صرف وہ اپنے گناہ اپنی جو اس کی جواب دہ ہوں گی، بلکہ اس وجہ سے جو فتنہ، اس وجہ سے جو بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے اس کی بھی جواب دہ ہوں گی. اسلام میں تو عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ قرار دیا گیا ہے، انٹل کہ بہت زیادہ کوئی مجبوری کا عالم نہ ہو، کوئی بیماری ہو یا کوئی ایسی مشکل جس میں کہ عورت کے اوپر جو ہے اپنے آپ کو واضح کرنا پڑے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ یہودی اور کہا جاتا تھا کہ مسیحی اور یہودی عورتوں کے ساتھ جو ہے مسلمان عورتوں کو اس زمانے میں حمام ہوا کرتے تھے تو وہاں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. اگر یہ کویسچن اٹھایا جائے، اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ عورت کو جو ہے وہ اس کی زیبائش جو ہے، اس کا زیور جو ہے، اس کی جو تیاری ہے یا اس کی جو لگن ہے، جو فطری لگن ہے، فطری شوق جو اس کے اندر پایا جاتا ہے خود کو سنوارنے کا، تو وہ پھر کس طرح پورا کیا جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے ہی گھر میں مکمل آزادی دی ہے اپنے شوہر کے لیے تیار ہونے کی، اپنے شوہر کے لیے ساری زینت ظاہر کرنے کی، اپنے شوہر کے لیے زیور پہننے کی، اپنے شوہر کے لیے کسی بھی قسم کی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زینت کو سنوار سکتی ہیں اس کی اجازت دی ہے، اور گھر میں رہ کر اپنے شوق کو جو ہے وہ پورا کر سکتی ہیں. اور یہ آپ اگر ہم بہت ڈیپتھ میں نہیں جائیں، ہم کوئی عالم نہیں، ہم کوئی اسکالرس نہیں ہیں، لیکن ہم ایک عام انسان کی حیثیت سے سوچیں اور اگر ہم اس کی بہت ڈیپتھ میں نہ جائیں تو صرف ایک چھوٹی سی بات پر اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کے اوپر جو یہ جو لمٹس قرار دی ہیں، جن کو جو بعض خواتین ہیں جو ماڈرنزم کے شکار ہیں، جو کہ عورت کی آزادی کی قائل ہیں، جس کو وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی بیڑیاں ہیں جو اسلام نے، جو مذہب نے ہمارے پیروں میں ڈال دی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا نقطہ جو ہے میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر تک محدود کیا، یا عورت اگر باہر نکلتی ہے تو ظاہر ہے ایک پردے کے اندر محدود کر کے وہ باہر اپنے آپ کو نکلتی ہے، تو اس کے لیے اس کے بعد اس کے لیے ایک یہ رولز مقرر کر کے عورت کو اس قدر محفوظ کر دیا. اور کون سا مذہب ہے جو عورت کو اس طرح حفاظت کرتا ہے، جو عورت کو بغیر کسی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی اسلحے کے، کسی اور چیز کے ایک پردے میں مقید کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ تمام اس کی حفاظت اور اس کی یہ احساس کہ وہ قیمتی، اللہ تعالیٰ کی قیمتی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس کا احساس دلاتی ہے، اور اپنے گھروں میں عورتوں کو اپنے خاوندوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے تمام شوق پورے کر سکتی ہیں، اور فطری جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر اپنی زینت کو سنوارنے کا ایک جذبہ پیدا کیا ہے،
اور پھر صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو صحیح جگہ سے اپریسیشن ملتی ہے. اگر آپ اپنے خاوند کو خوش کرتی ہیں, وہ خوش ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ دلچسپی پیدا کی ہے, اٹریکشن پیدا کی ہے, اور جب آپ اپنے شرعی طور پر اپنے مرد کے لیے خواتین اپنی آپ کو سنوارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بھی ثواب حاصل کرتی ہیں, اور ایک چھوٹا سا پیکج بن جاتا ہے جس میں آپ سب کچھ حاصل کر لیتی ہیں, دین بھی اور دنیا بھی. ناظرین جائیں گے اب چھوٹے سے بریک کی طرف, اور پھر آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوگی اور اپنے پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.